اب کیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جس زمانے کا ہم نے ذکر کرنا ہے، پورے عرب کے اندر مختلف قبائل تھے، ان کے سردار تھے اور ان کی اپنی اپنی حکومتیں اور اپنی اپنی مرضیاں تھیں۔ جو اس وقت سویلائزڈ گورنمنٹس تھیں یا حکومتیں تھیں وہ کون سی تھیں؟ قیصر روم، کسریٰ، یہ لوگ تھے، اور مصر کی طرف کہیں اور لوگ تھے۔ یہ جو عرب کا خطہ تھا نا، اس کے اوپر کسی نے حکومت نہیں کی تھی اس زمانے میں۔ یہ اپنی ہی حکومت ان کی اپنی تھی، سارا ان کا اپنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لڑائیاں، جہالت اور فضول چیزیں بہت ہوتی تھیں۔ اچھا، احادیث صحیحہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو یوٹیلیٹیز تھی نا، فیسلٹیز، جو زندگی گزارنے کی عام ضروریات، یہ بھی عرب میں اچھے طریقے سے نہ تھیں، تنگی ہوتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کے اندر، بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں ٹوائلٹ تک نہیں ہوتے تھے۔ ایک بنیادی ضرورت ہے گھروں میں نہیں ہوتی تھی، رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ ترمذی میں باب الفقر میں لکھا ہے کہ اس وقت تک آٹا چھاننے کے لیے چھنیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، پھونک مار کے اڑاتے تھے، جو اڑ جاتا تھا وہ اڑ گیا، جو باقی رہ گیا وہی آٹا ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کا آٹا کھاتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بخاری شریف کی ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ یہ چیز اتنی عام ہوتی نہیں تھی، آسانیاں نہیں تھیں، تو اتنی سختی اور جفاکشی کی زندگی تھی۔ یہ پوائنٹس آگے کام آتے رہیں گے۔ کوئی سویلائزڈ حکومت نہیں تھی، زندگی گزارنے کی کوئی آسانیاں نہیں تھیں، اور پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ایک مشقت والی زندگی تھی، جن نے ان کو جو ہے نا جفاکش بنا دیا تھا۔ بہت مضبوط قوا اور بہت جو ہے نا وہ ہمت والے ہوا کرتے تھے۔ اچھا، مذہب کے اعتبار سے لکھا ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف قسم کے مذہب تھے۔ نبی علیہ السلام جس وقت آئے ہیں تو جتنی آج بھی شکلیں ملتی ہیں نا باطل فرقوں کی، مذاہب کی، وہ تقریباً کسی نہ کسی صورت میں وہاں بھی موجود تھیں۔ کچھ ایسے تھے جو اللہ ہی کو نہ مانتے تھے، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے۔ اکثر کون سے تھے؟ جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بتوں کو اللہ تعالیٰ کا مددگار مانتے تھے۔ میں بھی آیات قرآنی پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کچھ ایسے تھے جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی نبی آنا بھی ہے تو وہ انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آدمی بھی پیغمبر ہو سکتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے، حاجات انسانی اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور سے جو مذہب غالب تھا وہ بت پرستی کا تھا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان کا حال کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں، یعنی خدا کا تصور بت پرستوں میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ کچھ قبائل پورے عرب میں ایسے تھے، جو کوئی یمن میں تھا قبیلہ حمیر، وہ آفتاب یعنی سورج کو پوجتا تھا۔ کنانا جو ہے چاند کی عبادت کرتے تھے، اور مختلف قبائل مختلف ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ تو بہت ساری اور چیزیں تھیں، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں، اصل بت پرستی ہی عام تھی۔